دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، صحیح مسلم حدیث نمبر 6913 نمبر حدیث، اور انٹرنیشنل نمبرنگ سے اگر آپ دیکھیں گے تو 2726 نمبر روایت۔ جی آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو میرے امام کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہیں، یعنی ام المومنین ہیں ہماری۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ کیا ہے؟ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے یہاں سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھیں۔ پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے، وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر ان کلموں کو تمہارے ان کلموں کے ساتھ تولا جائے جو تم نے ابھی تک کہا ہے تو وہ کلمے تمہارے ان کلموں سے بڑھ جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کلمات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، ان کے گھر سے آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد باہر تشریف لے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ یعنی اپنے جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اور دن نکلنے کے بعد جب سورج نکل گیا خوب اچھی طریقے سے، دن نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں پر اسی حالت میں دیکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو، یعنی ابھی تک اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں۔ 4 کلمات، صرف 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اور اس کا وزن، اس کا ثواب تمہارے ابھی تک جو ذکر کر رہی ہو، اللہ کا ذکر کر رہی ہو، تمہارے اگر تولا جائے اس کا ثواب تو تمہارے اس ذکر سے زیادہ ہے، بڑھ جائے گا جو میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، ضعیف نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون سے کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات ہیں۔ کون کون کلمات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے مخلوق کے تعداد کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ میں پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے مخلوق کے برابر، اس کے مخلوق کے تعداد کے برابر۔ آپ پر جب ہم سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک بار سلام کہہ دیا اور 1,00,000 بار شمار کر رہے ہو۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ نے عدد خلق ہی، یعنی اللہ کی جتنی مخلوق کے تعداد ہے اتنی برابر۔ یا رسول اللہ، آپ نے صرف تعریف ایک بار کی، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بعد آگے لگا دیا عدد خلق ہی، اور اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کے تعداد کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول، آپ نے ایک بار کہا اور اللہ کی مخلوق جس کی کوئی شمار نہیں ہے اس تعداد کے برابر اللہ کی پاکی آپ نے بیان کر دی۔ اگر میرے امام نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو آپ کہہ رہے ہیں ایک بار سلام کہنے سے 1,00,000 بار کیسے سلام ہو گیا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، کتنی بار کہا اللہ کی پاکی اس کلمات میں؟ ایک بار۔ اور اس کو تشبیہ کتنے دے رہے ہیں؟
اللہ کے مخلوق کے تعداد کے برابر۔ اور یہی حدیث اسی حدیث کے نیچے یعنی 6913 نمبر کے نیچے ہی حدیث نمبر 6914 نمبر پہ بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے کہ یہ نہیں پا پائے، یہ حدیث کہاں کہاں پر ہے آپ غور کریے۔ یہ صحیح مسلم کا تو میں نے بتایا، اب دیکھیں جامع ترمذی حدیث نمبر 3555 نمبر پر روایت موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں 1503 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، وہی روایت، اور ہر جگہ یہ حدیث صحیح ہے، غور کریے ضعیف نہیں ہے۔ اس کے بعد سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1353 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3808 نمبر پر روایت موجود ہے، اور باقی طبرانی میں بھی موجود ہے، اور سنن الکبریٰ میں بھی موجود ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کتنی مشہور حدیث، دیکھیں ابن ماجہ کی میں حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے گزرے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ جب دن چڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو وہ اسی طرح ذکر الہی میں مصروف تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں جو تمہارے کیے ہوئے ذکر سے ثواب میں زیادہ، یا فرمایا وزن میں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ عدد خلقہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے مخلوق کے تعداد کے برابر۔ سبحان اللہ رضا نفسہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جتنا اللہ کی رضامندی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ سبحان اللہ زینت عرشہ، فرمایا کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں عرش کے وزن کے برابر۔ اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ 3 بار، اور پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلماتہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے کلمات کے سیاہی کے برابر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمسود دہا تم پہ کروڑوں درود، یعنی ایک بار کروڑ بار درود بھیج رہے ہیں آپ، ایک بار کہہ رہے ہیں اور کروڑ بار درود بھیج رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو کروڑ اور لاکھ کا تعداد معین ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی ایک بار کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف یعنی اس کو کتنی بار کر رہے ہیں جس کی کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کی گنتی ہے، شمار ہے، کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے مخلوق کے تعداد کے برابر۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے گن سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جتنی رضامندی ہے، اللہ کی کتنی رضامندی ہے کون جانتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے عرش کے وزن کے برابر، کتنی وزن ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں یعنی مداد کلمات ہی، اللہ کی کلام کی سیاہی کے برابر، کتنا ہے؟ کتنی سیاہی کے برابر؟ نہیں۔ تو اعتراض کیسے کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے نام سنا ہے امام ابن حجر حیتمی الشافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہے؟ یہ حافظ الحدیث ہیں، یعنی حدیث کے حافظ ہیں۔ حدیث کے حافظ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جسے 1,00,000 حدیث باسند بامتن یاد ہو، اسے حافظ کہا جاتا ہے، اور یہ حافظ الحدیث ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی سلام کہے کہ یا رسول اللہ آپ پر 1,00,000 بار سلام ہو، 1,000 بار سلام ہو، تو کیا پہنچ جاتا ہے، سلام ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں سلام ہو جاتا ہے۔ جی حوالہ چاہیے؟ حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، امام ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب در المنضود، کالا، دیکھیں غور کریے، کالا اللہم صلی علی محمد 1000 مرتن، یعنی 1000 بار کسی نے کہا تو لکھ دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں ہاں۔ دیکھیں ترجمہ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، آپ سمجھے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے کہ ہاں لکھ دیا جائے گا، ہاں ہو جائے گا، مان لیا جائے گا؟ کیونکہ یہ حافظ الحدیث تھے، آپ کی طرح نہیں تھے۔ 1,00,000 حدیث یاد تھی تو صحیح مسلم کی حدیث انہوں نے پڑھا تھا، جامع ترمذی کی حدیث انہوں نے پڑھا تھا، جو بھی سنن ابو داؤد کی حدیث انہوں نے پڑھا تھا، سنن نسائی کی پڑھا تھا، ابن ماجہ کی پڑھا تھا۔
انہوں نے وہاں سے یہ جو مسئلہ لیا آخذ کیا ہے وہی ماخذ ہے۔ تو بولنے سے پہلے سمجھیں، اعتراض کرنے سے پہلے سمجھیں، مذاق اڑانے سے پہلے سمجھیں کہ مذاق میں جس کا اڑا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس سے بڑی شخصیت کا مذاق اڑ رہا ہو، انہوں نے یہ بات کہی ہو،